السلام علیکم. میں عطیہ پروین JL ان اکنامکس GJC گرلز سنگاریڈی. آج آپ کو اکنامکس فرسٹ ایئر اردو میڈیم سے نیا ٹاپک معاشیات کے بنیادی مسائل بیسک پرابلمس آف اکنامکس کے بارے میں پڑھاؤں گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آج کا ٹاپک معاشیات کے بنیادی مسائل کیا ہیں. تو یہاں پر دیکھیے، کسی بھی معیشت میں، چاہے وہ ترقی پذیر معیشت ہو یا ترقی یافتہ معیشت ہو، ہر معیشت میں چند بنیادی مسائل پائے جاتے ہیں، اور ان بنیادی مسائل کو جو ماہرین معاشیات ہوتے ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر زمانے کے ماہرین معاشیات، چاہے وہ کلاسیکی ماہرین معاشیات ہو یا نیو کلاسیکی ماہرین معاشیات، اس کے بعد ماڈرن ماہرین معاشیات، یہ تمام ماہرین معاشیات ہمیشہ ہی معیشت کے جو بنیادی مسائل پائے جاتے ہیں ان مسائل کا حل تلاش کرے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے بنیادی معاشی مسائل کیا ہیں. تو یہ مسائل ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور یہ مسائل ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں. یہ مسائل کا انحصار کیا ہے، ایک دوسرے پر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ مسائل. تو یہاں پر دیکھیے، معیشت میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے، کس قسم کی اشیاء پیدا کرنی چاہیے. یعنی یہاں پر اشیاء کی قسم چوز کرنا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے، کون سی اشیاء تیار کرنی چاہیے، اشیاء اصل یا پھر اشیاء ضروریہ یا پھر اشیاء آسائش. اس طرح یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی اشیاء پیدا کی جانی چاہیے. اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے وہ اور کتنی مقدار میں پیداوار کرنی چاہیے. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ دیکھیے یہاں پر، ان اشیاء کو کس طرح پیدا کرنا چاہیے، کس طرح پیدا کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے پیدا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کون سا ہونا چاہیے. محنت عمیق طریقہ یعنی کہ مزدوروں کے ذریعے پیداوار کرنی چاہیے، یا اصل عمیق طریقہ یا مشینری کے ذریعے پیداوار کرنی چاہیے. تو اس سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہے. نیکسٹ جو مسئلہ ہے نا، کس کے لیے یہ اشیاء و خدمات پیدا کرنا چاہیے. کس کے لیے، یعنی کہ یہ اشیاء اور خدمات کرنے کے لیے صارفین مارکیٹ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، سماج میں افراد اس کو استعمال کرنے والے ہیں یا نہیں، ترجیح دے رہے ہیں، کون سی اشیاء کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کو یہاں پر دیکھیں گے. فورتھ پوائنٹ دیکھیے، پیداواری وسائل کا کتنا مؤثر طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. پیداواری جو وسائل ہے نا، اس کا بہتر انداز میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیں گے، کیا دستیاب وسائل کا بھی بھرپور استعمال ہو رہا ہے. یعنی جو وسائل دستیاب ہیں ان کا بھرپور یعنی کہ بہتر انداز میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں، یہ یہاں پر دیکھیں گے. نیکسٹ ہے، کیا معیشت ایک مدت کے دوران نشو و نما پا رہی ہے یا ساخت ہے. معیشت میں ایک مقررہ مدت میں یا ایک سال کی مدت میں کتنی پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کتنی نشو و نما ہو رہی ہے، یا پھر کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوئی جسے ہم ساخت حالت کہیں گے. تو کون سی حالت پائی جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں گے. اس سے معاشی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم جو مسائل ہیں یہ بنیادی مسائل ہیں، اس کے ڈیٹیلز کے بارے میں. فرسٹ جو ہے نا، کس قسم کی اشیاء پیدا کی جانی چاہیے اور کتنی مقدار میں. تو یہاں پر اس کا جو ہے نا مسئلہ، یہاں پر دیکھیے اشیاء کا انتخاب کرنا ہے. سب سے پہلے تو اشیاء کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بعد میں اشیاء کی مقدار طے کرنا ہے. تو یہاں پر فرسٹ پوائنٹ دیکھیے آپ، اشیاء کا انتخاب اور اشیاء کی مقدار، کتنی مقدار میں اشیاء پیدا کی جانی چاہیے، یہ یہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کی اشیاء پائی جاتی ہے، جیسے ضروریات ہے، بنیادی بیسک نیڈس جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں.
جیسے مکان ہے، غذا ہے اور کپڑے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا کیا ہے آسائش۔ آسائش یعنی کہ بنیادی ضروریات کے بعد زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے جو اشیاء استعمال کی جاتی ہے، اشیاء و خدمات جو استعمال کیے جاتے ہیں اسے ہم آسائش کہیں گے۔ جیسے دیکھیں آپ چیئر، ٹیبل، فین، اے سی، یہ تمام کیا ہے انسان کی زندگی کو آسان اور آرام دہ بناتی ہیں، اور مختلف قسم کی جو خدمات حاصل کی جاتی ہیں کام وغیرہ کے لیے، گھروں میں سہولت کے لیے، آفیسز میں ورکرز، یہ تمام کیا ہے آسائش کے لیے رکھے جاتے ہیں، آرام کے لیے۔ نیکسٹ دیکھیں آسائش، یہاں پر دیکھیں آپ آسائش سے کارکردگی میں سہولت ہوتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے فین استعمال کریں تو اس سے کیا ہے گرمی سے ہم راحت حاصل کریں گے۔ فین سے کیا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے فین کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ آرام سے پرسکون انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیبل، چیئر وغیرہ کو بھی کیا ہے سہولت کے لحاظ سے آپ استعمال کریں گے، لکھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے، آرام پہنچاتی ہے۔ اور یہ جو آرام پہنچانے والی چیزیں ہیں، آسائش والی جو اشیاء ہے، اس کی قیمت کے مقابلے میں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اشیاء ضروریات میں دیکھیے آپ قیمت تو کم ہوتی ہے لیکن یہ زندگی کے لیے لازمی ہے، لیکن آسائش والی جو اشیاء ہے ان کی قیمتوں کے مقابلے میں کیا ہے ان سے جو آرام حاصل ہوتا ہے اس سے زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی قیمتیں بھی بہت انتہائی نہیں ہوتی، اور لیکن ان سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے زندگی آرام دہ ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی کے لیے لازمی نہیں ہوتے، یہ کیا ایک آپشن ہوتا ہے ہمارے لیے، چاہے تو ہم اسے استعمال کریں یا نہ کریں۔ نیکسٹ دیکھیے اشیاء تعیشات۔ اشیاء تعیشات یعنی کہ نمائشی اشیاء کا جب استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، سماجی اسٹیٹس کے لیے، سماج میں رتبہ پانے کے لیے، تو ایسی چیزوں کو استعمال کرنا اشیاء تعیش کہلاتا ہے۔ ایسی چیزیں اشیاء تعیش میں آتی ہیں جیسے ہیرے جواہرات ہے، قیمتی فرنیچر وغیرہ ہے۔ ایک عام کار کے بدلے میں BMW کار ہے جس کی لاکھوں اور کروڑوں میں قیمتیں ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہے سماج میں افراد کا اسٹیٹس بڑھتا ہے، اور قیمت کے مقابلے میں یہ اشیاء کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، قیمت کے مقابلے میں کارکردگی میں بھی کوئی بہتری نہیں آتی، لیکن اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اشیاء صارفین۔ اشیاء صارفین ایسی اشیاء ہے جو صارفین کو راست طور پر تشفی دیتی ہیں، جس کے استعمال سے صارف راست طور پر تشفی حاصل کرتا ہے، اور اشیاء اصل جس سے مزید اصل یا اشیاء صارفین پیدا کی جاتی ہیں، مشینری، آلات و اوزار وغیرہ۔ تو یہ تمام قسم کی اشیاء میں سے سماج میں افراد کو کون سی اشیاء کی زیادہ طلب ہے اور پیداکار کے پاس کتنا سرمایہ ہے اور وہ کتنی جو سو کیا ہے مقدار پیدا کر سکتا ہے، اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے۔ بعض اوقات ان تمام اشیاء کی پیداوار کے لیے وسائل کیا ہوتے ہیں ناکافی ہوتے ہیں، اسی طرح کس قسم کی پیداوار کی جائے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اشیاء کی قسم پیداوار کے لیے طے ہو جائے، یعنی جب پیداکار ڈیسائیڈ کر لے کہ کون سی اشیاء پیدا کی جائے نہیں چاہیے، یہ کیا ہے سرمایہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو مقدار جب طے کرنا پڑے گا کہ کتنی مقدار میں پیداوار کی جائے۔ اگر پیداوار طلب سے زیادہ ہو جائیں گی تو یہاں پر پیداوار کی قیمتوں میں گراوٹ آ جائیں گی، کمی واقع ہو جائیں گی۔ اس کے برخلاف اگر پیداوار
طلب سے کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیداکار کیا کرتا ہے، کیونکہ اشیاء کی پیداوار کم ہے، طلب زیادہ، یہاں پر دیکھیے اشیاء کی پیداوار کم ہے لیکن طلب زیادہ کی جا رہی ہے، تو یہاں پر قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیداوار کی مقدار کا تعین کیا ہے، طلب اور رسد پر ہوتا ہے۔ قیمت میکانزم جو ہے نا، طلب اور رسد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور سماج کی ضروریات اور ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اشیاء کی مقدار اور قسم طے کرنا چاہیے۔ سماج میں کون سی اشیاء کو ترجیح دی جا رہی ہے، ضروریات کو ترجیح دی جا رہی ہے، یا آسائشات کو، یا تعیشات کو، یا پھر اشیاء صارفین اور اشیاء اصل کو۔ تو ان تمام چیزوں میں سماج میں جن اشیاء کی زیادہ طلب کی جا رہی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پیداکار کے پاس جو سرمایہ ہے، جو سرمایہ کی صلاحیت ہے، انویسٹمنٹ کی جو صلاحیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اشیاء کی مقدار طے کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ٹیکنیک کا انتخاب۔ ٹیکنیک یعنی کہ اشیاء کو پیدا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم ٹیکنیک کا یہاں پر انتخاب کریں گے کہ اشیاء کو کس طریقے سے پیدا کرنی چاہیے۔ یہاں پر اشیاء کی پیداوار کے لیے دو طریقے ہیں، دو ٹیکنیکس ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پیداکار کے پاس اگر وسائل کی دستیابی کی بنیاد پر پیداوار کے طریقہ کار کا یہاں پر انتخاب اور استعمال کیا جائے گا۔ اگر پیداکار کے پاس سرمایہ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سرمایہ ہے، اور اس کے علاوہ پیداکار کے جو طریقے ہیں، محنت کی اگر کثرت ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے، محنت عمیق طریقہ استعمال کریں گے، اور اگر اصل زیادہ ہو تو اصل عمیق طریقہ کار استعمال کریں گے۔ تو یہ پیداکار کی سرمایہ کاری صلاحیت پر منحصر ہے۔ تو یہاں پر ایک تو کیا دیکھ رہے ہیں ہم، سرمایہ کاری کی صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ پیداکار کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اور بہت زیادہ سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ تو یہاں اور جو سماج کے لیے کون سی اشیاء زیادہ طلب کی جا رہی ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ اگر اشیاء اصل ہے تو اس کے لیے مشینری کا استعمال کرنا ضروری ہے، جسے ہم اصل عمیق طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ اصل عمیق طریقہ یعنی کہ ایسا طریقہ کار جس میں مشینری استعمال کی جائے۔ اور اگر سرمایہ کی کمی ہے اور اشیاء صارفین کی ڈیمانڈ ہے، سماج میں طلب زیادہ ہے اشیاء صارفین کو کی، تو یہاں پر دیکھیے محنت عمیق یعنی کہ مزدوروں کے ذریعے اشیاء کی پیداوار کی جائیں گی، جس کے لیے کم سرمایہ لگے گا، اور اشیاء صارفین کو ہم مزدوروں کے ذریعے تیار کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر ٹیکنیک کا انتخاب کیا جائے گا۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے اشیاء کی تقسیم۔ تقسیم سے مراد یہاں پر اشیاء و خدمات یا وسائل ہے نا، کس طرح مختلف جسے یہاں پر طریقے سے تقسیم کریں۔ یہاں پر دیکھیں کسی بھی ملک میں کیا ہے، عوام کی فلاح بہت اہمیت رکھتی ہے، لہذا اشیاء کی پیداوار کے وقت یہاں پر اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جو اشیاء بھی پیدا کی جا رہی ہے وہ سماج کے تمام افراد کے لیے فائدہ مند ہو، اور زیادہ تر کیا ہے، غریب افراد کے لیے مفید ہو۔ جو بھی اشیاء تیار کی جا رہی ہے اسے کم سے کم لاگت میں تیار کرنا چاہیے، تاکہ غریب طبقے کے افراد بھی اس کو آسانی سے خرید سکیں، طلب کر سکیں۔ لہٰذا دیکھیں یہاں پہ امیر افراد کے فائدے کو یہاں پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، غریب افراد کی دسترس میں ہر چیز کی طلب ہو، اس طرح کے لاگتیں کم سے کم لاگتوں میں تیار کرنا چاہیے اور کم سے کم قیمتوں میں فروخت کرنا چاہیے۔ لہٰذا تقسیم کے پہلوؤں کا یہاں پہ خیال رکھا جانا چاہیے۔
نیکسٹ دیکھیے آپ، وسائل کا بھرپور استعمال۔ احتیاجات لامحدود ہوتی ہیں، تمام احتیاجات کی ہم تکمیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے جو پورا کرنے والے وسائل ہیں وہ محدود ہیں، قلت میں ہوتے ہیں، لہٰذا قلیل وسائل کا کیا کرنا چاہیے، بہتر انداز میں استعمال کیا جانا چاہیے اور بھرپور استعمال ضروری ہے۔ معیشت میں موجود وسائل کا بھرپور استعمال تکنیکی کارکردگی یا مکمل روزگار کی علامت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، جب وسائل کا ہم بھرپور استعمال کریں گے تو یہاں پر تکنیکی کارکردگی میں اضافہ ہوگا، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ جب تکنیکی کارکردگی میں بہتری آئے گی، کم سے کم اجرتوں پر افراد کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس طرح معیشت میں مکمل روزگار حاصل ہوگا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے معیشت میں مسلسل تبدیلی۔ ایسی معیشت جو ڈائنامک ہوتی ہے، حرکیاتی ہوتی ہے اور وہاں پر وقت کے عنصر پایا جاتے ہیں، وقت کے لحاظ سے معیشت میں تبدیلی لائی جاتی ہے، تو اس کو ہم معیشت میں کیا ہے تبدیلی لا سکتے ہیں اور اسے حرکیاتی معیشت کہیں گے۔ مخصوص مدت میں کسی بھی معیشت میں ترقی کے لیے تبدیلی لانے کا عمل ضروری ہے، بغیر تبدیلی کے کوئی بھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ جس طرح گھڑی کے جو کانٹے ہیں وہ مسلسل حرکت میں رہیں گے تو وقت آگے بڑھتے جائیں گا، اور وقت آگے بڑھتے جانے سے سیکنڈ منٹ میں تبدیل ہوگا، اور منٹس کیا ہو جائیں گے، یہاں پر گھنٹے میں تبدیلی ہوں گے، اور کئی گھنٹے کیا ہے 24 گھنٹے یہاں پر ایک دن میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر کسی بھی معیشت میں ترقی کے ذریعے معاشی ترقی میں، معاشی نمو میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی معیشت ایک ساخت حالت میں رہیں گی، کوئی بھی اس میں حرکت نہیں رہیں گی، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوں گی، تو معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا معیشت حرکیاتی معیشت ہونا چاہیے، ڈائنامک ہونا چاہیے، اور حرکیاتی ترقی معاشی نمو کو فروغ دیتی ہے، یعنی معاشی نمو میں سے اضافہ ہوتا ہے۔ معاشی نمو میں یعنی کہ معاشی پیداوار میں جب مسلسل اضافہ ہوتے جائیں گے تو ہم اسے معاشی نمو کہیں گے۔ لہٰذا ان مسائل کا حل قیمت کے میکینزم میں پایا جاتا ہے۔ قیمت میکینزم کیا ہے؟ یہاں پر مارکیٹ میں جو اشیاء و خدمات کی قیمت کا تعین ہو رہا ہے، یا عاملین پیداوار جو عمل پیداوار میں حصہ لے رہے ہیں، ان عاملین کا مارکیٹ میں قیمت کا تعین ہو رہا ہے، تو یہ تعین دیکھیے آپ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اشیاء و خدمات کی طلب و رسد کی بنیاد پر قیمت کا تعین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اشیاء کی قیمت کا تعین کس طرح ہوتا ہے مارکیٹ میں؟ دیکھیے آپ، جب کسی شے کی کیا ہے مقدار بہت زیادہ ہو جائیں گی طلب کے مقابلے میں، تو یہاں پر طلب کرنے والے کم ہے اور مقدار بہت زیادہ ہے، رسد زیادہ ہے، تو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ قیمتوں میں کمی کر دینا پڑے گا پیداکار کو۔ اگر کسی شے کی رسد کم ہے، فرض کیجئے کہ اب بارش کا موسم ہے اور پیاز کی پیداوار کم ہے، اس کا اسٹاک یا ذخیرہ بھی کم ہے، مارکیٹ میں قلت ہو گئی ہے پیاز کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیاز کی قیمتیں بہت اونچی ہو جاتی ہیں، 70، 80، 100 کے کراس ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے مقدار میں کمی آتی جاتی ہے، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، کیونکہ مختصر مدت میں نئی فصل اگانا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کمی کو دور کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے، اب دوسرے اسٹیٹ سے کیا ہے پیاز کی طلب کی جاتی ہے، درآمد کی جاتی ہے، تاکہ مقامی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، مقامی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ اس طرح یہاں پر جو شارٹیج ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح یہاں پہ قیمتوں کا تعین ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شے کی رسد بہت زیادہ ہے تو یہاں پر اس کی قیمت کم کر دینا پڑتا ہے، کیونکہ رسد زیادہ ہے، طلب کرنے والے کم ہیں، تو قیمتیں کیا ہو جائیں گی؟ یہاں پہ کم ہو جائیں گی۔
تو اس طرح رسد اور طلب کی بنیاد پر یا طلب اور رسد کی بنیاد پر کسی بھی شے کی قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ اسی طرح عاملین پیداوار ہے، عاملین پیداوار 4 ہے نا جو عمل پیداوار میں حصہ لیتے ہیں۔ جیسے زمین ہے، زمین کو اگر کوئی استعمال کریں گے تو اس کا لگان ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح محنت ہے، محنت کا استعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں اس کا معاوضہ اجرت ادا کرنا پڑے گا۔ اصل ہے، اصل ہے روپیہ پیسہ لون وغیرہ لیتے ہیں تو اس کا معاوضہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ سود ادا کرنا پڑے گا۔ اور منتظم جو تمام کاروبار، بزنس، انڈسٹریز، فرمز کے جو مالکین ہوتے ہیں یا منتظمین ہوتے ہیں ان کو بالآخر کیا ہے؟ منافع یا نقصان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح عاملین کی پیداوار کا تعین مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مزدور ہیں، مزدوروں کی اگر بہتات رہیں گی اور انہیں کوئی بھی کام نہیں ملے گا، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ میں، تو مزدور کیا ہو جاتے ہیں؟ کم سے کم قیمت پر کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہاں پر جو فرم کے مالکین ہیں، انڈسٹریز کے جو منتظمین ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور معیشت میں مکمل روزگار حاصل ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ورکرز کو وہ کام پر رکھ کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کم سے کم ان کو اجرت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح یہاں پر عاملین کی قیمت کا تعین مارکیٹ میں ان کی طلب اور رسد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر دیکھیں ان مسائل کا حل قیمت کے میکینزم میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر معاشیات کے بنیادی مسائل کیا ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے لیے کوشچن جو آتا ہے معاشیات کے بنیادی مسائل کیا ہیں، جس کے لیے آپ کو 5 مارکس مختص ہیں۔ تو لہٰذا اس کوشچن کے حساب سے آپ یہ جو میں پوائنٹس آپ کو ایکسپلین کی ہوں اس کا آنسر لکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔